بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے سماجی نشوونما کے بارے میں۔ سماجی نشوونما دیکھ لیتے ہیں۔ سماجی نشوونما میں جب فرد اپنے گرد و پیش کے افراد سے تعلقات قائم کرنے لگتا ہے تو اس عمل کو ہم سماجی نشوونما کہتے ہیں۔ سماجی نشوونما کے ذریعے ہی فرد معاشرے کے ساتھ مطابقت قائم کرتا ہے۔ سماجی نشوونما کو سماجیت بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ سوشلائزیشن ہے، یہ سماجیت ہے۔ یہی فرد کی سماجی تربیت ہوتی ہے۔ وہ بہتر اور کامیاب سماجی مہارتیں حاصل کرتا ہے۔ وقوفی آموزش، مشروطیت یا مشاہداتی آموزش سے حاصل ہونے والی یہ مہارتیں فرد کی کامیاب سماجی زندگی کی غماز ہوتی ہیں۔ ہم زندہ رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان لوگوں سے ملنے جلنے میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چیزیں لرن کرتے ہیں، اور وہ جو لرننگ ہے ہماری، اس میں ہماری وقوف شامل ہے، ہماری اس میں سوچنا سمجھنا شامل ہے۔ کہنے کا مطلب بیٹا سمپل یہ ہے کہ جتنے ہماری زندگی کے پہلو ہیں نا، وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے الگ الگ پہلو میں بانٹ لیا ہے، لیکن فزیکل ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ ایموشنل ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، آپ جو آپ پڑھ کے ہٹے ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اس کو دیکھ لیں، یہ ساری آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ بالکل اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ بھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ کا وقوف شامل ہے، آپ فزیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے ہیلدی ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ کے جو آپس میں وہ جو لرننگ ہے وہ کنڈیشننگ بیس پہ ہو رہی ہے۔ جب ہم نے لرننگ کا چیپٹر پڑھا تھا تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی، کہی تھی کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنڈیشننگ کے ذریعے سیکھتے ہیں، یا آبزرویشن کے ذریعے سیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ پیرنٹس ہوں، گھر والے ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ اپنے ماحول سے ان چیزوں کو لرن کر کے آپ اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیتے ہیں۔ اور جب زندگی کا ہمارا پارٹ بن جاتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ہماری سوشلائزیشن ہے۔ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، اسی طرح سے کس طرح مل جل رہے ہیں، کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ ہماری سوشلائزیشن کا پارٹ ہے۔ اچھا جی، سماجی نشوونما کا آغاز سماجی نشوونما کا جو عمل ہے اگرچہ تمام عمر جاری و ساری رہتا ہے، تاہم اس کے اثرات کسی دور میں تو بہت نمایاں نظر آتے ہیں اور کسی دور میں کم۔ فرد آہستہ آہستہ ثقافتی ورثہ، اقدار، روایات، اصول و قوانین اور رسوم و رواج سیکھتا ہے، جس کی مدد سے وہ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے آداب سے واقفیت اور آگاہی سماجی نشوونما کی ہی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں ہم اپنے معاشرے سے سیکھ رہے ہیں وہ ہماری وراثت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے ہیں، بیسیکلی وہ ہماری سماجی نشوونما کی بدولت ہی ممکن ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگوں سے مل جل رہے ہیں، ہم لوگ نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ سماجی نشوونما کا ہی پارٹ ہے۔ فرد کی سماجی نشوونما میں خاندان، ہم جولی، کھیل، تعلیمی ادارے اور ابلاغ عامہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عناصر فرد کی سماجی تربیت کرتے ہیں، جس کا سلسلہ ساری عمر جاری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچپن میں پیرنٹس مین پارٹ ہیں، آپ کے بہن بھائی مین پارٹس ہیں، اسکول گوئنگ ہوئے ہیں تو فرینڈس، ٹیچرس، یعنی کہ جس آپ ادارے میں گئے ہیں، جس انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں، اس نے مین رول پلے کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ کوئی اچھے انسان بن جائیں۔ اچھا جی، فرد کی زندگی پر سماجی نشوونما کے جو اثرات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ فرد سماجی مطابقت قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فرد میں واضح طور پر سماجی ذمہ داریوں کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ فرد اپنے حقوق کی وصولی کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی پاسداری بھی سیکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں نا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کیا دینا ہے، میرے کیا فرائض ہیں۔ سماجی نشوونما کی بدولت ایک فرد اپنے دوست، احباب، رشتہ دار اور مختلف گروہوں سے وابستگی اختیار کرتا ہے۔ سماجی رویے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی محفلوں کے آداب بھی اپناتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گھر کی ہماری پارٹی ہے تو وہاں پہ ہم نے کس طرح سے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کالج میں ہے تب کیسے کرنا ہے، ٹیچرز کے ساتھ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، جو بھی کام ہے آپ کا، آپ اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ لرن کرتے ہیں سماجی نشوونما میں۔
سماجی نشوونما کا آغاز بیٹا طفولیت کے وقت یعنی کہ جس وقت بچہ دنیا میں تشریف لایا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ ماں کو دیکھ کر مسکراتا ہے یا مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ سماجی تعلق ہے. اسی وجہ سے اگر بچے کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں تو وہ رونے لگتا ہے. روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیں یا تھوڑا سا تھپک ہی دیں یا اس پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیں تو چپ ہو جاتا ہے. یہ سماجی تعلق کی ہی بنیادی مثالیں ہیں. اچھا جی، طفولیت میں کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ بچپن کے دور میں ہی بچہ سماجی معیار سے آگاہ ہونے لگتا ہے، اس کے دوست بننے لگتے ہیں اور اسکول جانے کی عمر تک اس کا سماجی پس منظر خاصا واضح ہو جاتا ہے. اسکول جاتے ہیں نا، لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس کو کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. یوزلی تو گھروں کے پیٹرنس یہ ہوتے ہیں کہ اب تو یہ خیر کم ہونے لگ گئے ہیں کہ آپ اپنے نیبرس میں آئیں جائیں، لوگوں سے ملے جلیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں. اب یہ تھوڑا کم ہے جو ہمارے معاشرے کے حالات ہو گئے ہیں، لیکن یوزلی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. بہرحال اسکول جانے کے بعد جو ہے وہ سماجی پس منظر زیادہ پھیل جاتا ہے، زیادہ لوگوں سے آپ مل جل رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے بغیر مل رہے ہیں، تو بچے کے لیے ایک نئی فضا ہے، نئی جگہ ہے. تعلیمی ادارے اور کھیل سماجی نشوونما میں بیسیکلی نکھار پیدا کر رہے ہیں. تعلیمی ادارے میں فرد کی رسمی تربیت ہوتی ہے جبکہ کھیل کے دوران بچے بہت سی سماجی مہارتیں بھی سیکھتے ہیں. وہ کھیل رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن سیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. کوئی جیت کیا ہے اور آپ ہار گئے ہیں تو تب کیسا بیہیویئر رکھنا ہے، کس طرح سے ایگریسو بیہیویئر سے بچے رہنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا ہے. یہ ساری اس لرننگ میں شامل ہے. بلوغت کے دور تک فرد کے احباب کا دائرہ بے حد وسیع ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے بیٹا، بلوغت کا ٹائم جو ٹین ایج ٹائم ہے، بیسیکلی یہ وہ ٹائم ہے جب آپ پیرنٹس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، آپ ٹیچرس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اس ٹائم آپ کے لیے فرینڈز آپ کے مین پارٹ ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور کوئی بڑا جو بات آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو لیکچر لگ رہا ہے، وہ آپ کو بوریت لگ رہی ہے. اور سماجی تعلقات کے دیگر پہلو بھی واضح ہونے لگتے ہیں. سماجی نشوونما کی بدولت فرد محبت اور دوستی کے تقاضے نبھاتا ہے، جوانی میں اپنا گھر بساتا ہے، جس سے سماجی رابطوں اور ذمہ داریوں کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اب ایک انسان کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ کا رہنے سہنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، آپ کی لیونگ سٹائل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے. بڑھاپے میں اس کے سماجی تعلقات میں تبدیلی آتی ہے. جب انسان ریٹائر ہو گیا ہے، شادی ہو گئی، جاب ہو گئی، جاب کے بعد اب ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو آٹومیٹکلی سماجی تعلقات میں تبدیلی آ جائے گی. آپ کہاں روزانہ جاب پہ جا رہے تھے، روزانہ کام پہ جاتے تھے، اپنے فرینڈ سے ملتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، اب آپ ریٹائر ہیں، آپ گھر میں ہیں یا آپ نے ہلکا پھلکا کوئی کاروبار بھی شروع کر لیا ہے، تو آپ کا جو سوشل لائف تھی وہ چینج ہو چکی ہے. ریٹائرمنٹ، بیماری، جیون ساتھی کی موت، جوان اولاد کا چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب اور اس جیسے دیگر عوامل فرد کو شدت سے متاثر کرتے ہیں. اگر فرد صحت مند طرز سے زندگی کا عادی ہو تو اس دور میں بھی سماجی تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ باقی پارٹس لائف کے دیکھیں وہ اس نے بہترین گزار لی ہیں، اچھے گزار لی ہیں، تو یہ ٹائم بھی اس کا اچھا گزر جاتا ہے. لیکن اگر جو باقی لائف تھی، جوانی کی زندگی ہو گئی، بلوغت ہو گئی، بچپن ہو گیا، وہ اچھا نہیں، آپ ایک انسان کا اتنا اچھا نہیں گزرا تو آٹومیٹکلی وہ افیکٹ کرے گا بڑھاپے کو. آپ کی یادیں، آپ کا وہ ٹائم جب آپ بالکل لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ انرجی نہیں، وہ طاقت نہیں جو جوانی میں تھی، یہاں لوگوں سے ملنا جلنا اس طرح کا نہیں رہا، اس طرح کا لائف اس طرح کی بیزی نہیں رہی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اگر وہ ٹائم اچھا گزر گیا ہے تو ہوپ سو بڑھاپا بھی بہترین گزر جائے گا. دیٹس آل. آج کا لیکچر یہیں تک. نیکسٹ لیکچر میں ہم حصی اور ادراک نشوونما کو ڈسکس کریں گے اور یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا دین. اوکے، اللہ حافظ.